الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام حاضرین کرام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے، جو درس دیا ہے، جو دستور و منشور بیان کیا ہے، وہ یہی حکم فرمایا کہ حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو سارے کا سارا انسان، ساری کی ساری انسانیت اور سب انسان نقصان میں ہیں اور خسارے میں ہیں۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے، انسان نقصان کے اندر ہے، گھاٹے میں۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے حق کی تلقین کی اور جنہوں نے صبر کا دامن تھام کے رکھا۔ تو پتہ چلا کہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والا وہی انسان ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے، عمل ہے، اور اس کے بعد حق کا دامن اور صبر کا دامن اس نے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، ایمان و عمل کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر مختلف مقامات پر صبر کی تلقین فرمائی۔ فرمایا کہ ایمان کے بعد اگر تم صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو اور استعانت چاہو۔ فرمایا کہ یہ تب ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اندر ایک صبر کا مادہ پیدا کرے۔ انسان کی زندگی ہے، زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی کشادگی ہوتی ہے، کبھی تنگی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ امتحان سے محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ زندگی کے نشیب و فراز اور یہ اپ اینڈ ڈاؤن انسان کی زندگی کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس چیز کا حکم دیا، فرمایا کہ انسان صبر کا دامن تھام کے رکھے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ یہ صبر کرنا یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، یہ انبیاء کرام کا کام ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے فرمایا تھا جب انہیں اللہ کے نام پر قربان کرنے لگے، سَتَجِدُنِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ ان قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سَتَجِدُنِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم جن پر ہوتا ہے وہ صبر کرنا، واویلا کرنا، شور کرنا، آہ و بکا کرنا، یہ اللہ کے پیارے بندوں کا کام نہیں ہے۔ فرمائیے کبھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میں بار بار یہ دعا کر رہا ہوں، بار بار یہ کہہ رہا ہوں ساتھ ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہر قسم کے زوال نعمت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک تحول عافیتک فجاۃ نقمتک جمیع سخطک، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے محفوظ فرمائے۔ لیکن پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر ہمیں پیغام دیا، یہ ہماری عملی زندگی کے اندر اور دونوں جہانوں کے اندر ایک سکون اور راحت کا باعث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بے صبروں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، شکوہ اور شکایت کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے،
بلکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر تکلیف، رنج، غم، پریشانی میں نے ذکر کیا، یہ انسان کی زندگی کے اندر آتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند و بالا فرماتا ہے۔ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کی بلندی درجات کا سبب بنتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کا اور مقرب بن جائے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ ہم ضرور آزماتے ہیں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ فرمایا کہ مومن کو آزمایا جاتا ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ فرمایا تمہارے مالوں کی، پھلوں کی کمی کے ذریعے، تمہاری جانوں کی کمی کے ذریعے، کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نعمت اللہ عطا کرتا ہے، پھر اس نعمت کو لے لیتا ہے۔ فرمایا کہ نعمتوں کے اندر کمی آ جاتی ہے، فرمایا وہ نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا میری شکر گزاری بجا لاتا ہے اور کتنا میرا شکر کرتا ہے، اور وہ نعمتیں لے کر بھی آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ فرمایا ہم آزماتے ہیں، اور پھر یہ مجدہ جہاں فضا بھی ساتھ ساتھ سنا دیا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا کہ بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ کب صبر کرتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، فرمایا کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو وہی ہوتا ہے کہ جب انسان پہلی مصیبت پر اور پہلے ہی جب اس کو تکلیف اور رنج پہنچے تو وہ صبر سے کام لے، صبر سے کام لے۔ انبیاء کرام پر بڑے مصائب آئے، بڑی تکلیفیں آئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، ہر چیز قربان کرنی پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں، مکہ مکرمہ سے آپ کا ہجرت کرنا، مشکلات، تکالیف، مدینہ منورہ، پھر بدر کا میدان، احد کے اندر سید الشہداء کی شہادت، مشکلات، پریشانیاں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، بدر والوں کے لیے بھی یہ فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو رب تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو اتارے گا، اور اتار دیا بدر والوں کے لیے۔ بدر والوں سے بڑھ کر کون سا صبر کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کون متقی ہو سکتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ تو فرمایا اللہ کے فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں، آج بھی اللہ کا کرم ہو سکتا ہے اگر ہم بدر والوں کا طریقہ اختیار کریں، بدر والوں کے نقش قدم پر چلیں۔ وہ ماحول، وہ انوائرمنٹ جو بدر والوں نے بنائی، فرمایا آج بھی بناؤ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی آج بھی اللہ کے فرشتے قطار اندر قطار اتر سکتے ہیں، لیکن فضا تو بنا کے دکھائیں بدر والوں۔ ان کے لیے کیا تھا؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، فرمایا صبر اور تقوی، فرمایا اس پر اگر تم قائم ہو جاؤ تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو اللہ کی مددیں ختم نہیں ہوئی ہیں، اللہ کی رحمتیں ختم نہیں ہوئی، اللہ کے وہ مجدہ جا فضا آج بھی موجود ہے۔ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، فرمایا کہ بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو جب انہیں مصیبت اور تکلیف پہنچے، اور وہ یہی کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہمارے ہاں صرف فوتگی کے موقع پر کہا جاتا ہے، وہ بالکل محل ہے اس کا، لیکن کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی چیز چھن جائے، انسان یہی کہے کہ یہ اللہ نے دی تھی اور اللہ نے لے لی ہے، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر مصیبت اور ہر تکلیف پر انسان سارے معاملات کو اپنے رب کی طرف لوٹائے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتوں اور برکتوں اور درودوں کا نزول فرماتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے صلوات آتی ہیں، ان کے لیے رحمتیں آتی ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔
تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان صبر کرنے والے گروہوں کو کتنا کامیاب و کامران قرار دیا، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کتنے مقرب ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو صبر سے وَجَزَيْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً، فرمایا کہ ہم انہیں جزا دیں گے جو لوگ صبر اختیار کریں گے۔ فرمایا کیا جزا ہوگی؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہوا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائے گا، ان کو اللہ کی معیت مل گئی، ان کو جنت مل گئی۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، فرمایا کہ جنتی دریچے اور جنتی جو کمرے ہیں اور سب نعمتیں، فرمایا کہ حریرہ، اور ان کے لیے خوبصورت قسم کے سارے بستر اور ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، فرمایا کہ جو صبر اختیار کرنے والے ہیں۔ تو زندگی کے اندر حتی المقدور کوشش کریں انسان کی زندگی کے اندر صبر آ جائے، تحمل آ جائے، برداشت آ جائے، اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا۔ ہونا تو وہی ہے کہ جو رب چاہے گا، ہمارے واویلا کرنے سے، ہمارے شور کرنے سے، ہمارے ری ایکشن سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ تلقین نہیں کر رہا ہوں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ظلم کی آواز کو بلند نہ کریں۔ بالکل ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، فرمایا اس ظلم پر آواز کو بلند کرنا چاہیے، ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دینا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دو۔ یہ نہیں ہے کہ انسان ظالمین کے ساتھ ہو جائے، لیکن ایک انفرادی زندگی کے اندر انسان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی چیز چلی جاتی ہے، اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام، صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کو دیکھیں آپ کہ ان سے بڑھ کر کائنات کے اندر کون اللہ کا پیارا ہے، نبیوں سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب ہے۔ صحابہ کرام جن کے لیے قرآن نے اولئک هم الصادقون کل وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ کے رضا کو، خوشنودی کو حاصل کر چکے، لیکن پھر اس کے باوجود دیکھیں ان پر آزمائش آتی ہیں، ان پر تکلیف آتی ہیں، فرمایا وہ ان تمام تکلیف پر، آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اور اس صبر پر میرا مالک و مولا ان کو یہ اجر دیتا ہے کہ ان کے درجات کو بلند و بالا فرماتا ہے، فرمایا کہ ان کے مقام کو بلند و بالا فرماتا ہے۔ تو میں یہی اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہمیں یہی حکم دے رہا ہے، ہمیں یہی فرما رہا ہے کہ یہ صبر کرنا، فرمایا کہ یہ تقوی اختیار کرنا، اور فرمایا کہ جلد بازی نہ کرنا، یہ انبیاء کرام کا شیوا ہے، اور جو انبیاء کرام کے راستے پر ہوتا ہے، اللہ کے پیاروں کے راستے پر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرماتا ہے۔ زندگی کی کسی بھی تکلیف پر، کسی بھی چیز پر انسان جو ہے جب صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے کہ اے خدایا یہ تو نے عطا فرمائی تھی، تو نے لے لی تھی، اے خدایا تو کرم فرما دے کہ تو اس سے بہتر عطا فرما دے۔ وہ مالک و مولا اللہ مخلفنی خیرا منہ، یا خدایا تو اس کا بدل اور اس کا اچھا عطا فرما۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اس دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت لے لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے درجے کو بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک چھوٹا بچہ کسی کا فوت ہو جاتا ہے، تبھی موت دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا، دل کے ثمرے کو لے لیا، میرا بندہ کیا کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا خدایا تیرا پھر بھی شکر ادا کر رہا تھا، تیری تسبیح بیان کر رہا تھا، تیری حمد بیان کر رہا تھا، اپنے سارے معاملات کو تیری بارگاہ کے اندر رجوع لا رہا تھا اور تیری بارگاہ کے اندر نسبت کر رہا تھا۔ فرمایا کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کے لیے جنت کے اندر محلات تیار کر کے رکھیں، جنت کے اندر نعمتیں تیار کر کے رکھی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، فرمایا کہ وہ تکیوں پر، وہ ریشم و حریر کے تکیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس جہان کے اندر رہتے ہوئے زندگی کی مشکلات، زندگی کی پریشانیوں اور کسی بھی ناگہانی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہر قسم کی ناگہانی آفت سے، مصیبت سے،
زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، لیکن اس کے باوجود اگر انسان صبر کا دامن تھام کے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر پر دونوں جہانوں میں اس کو اجر عطا فرماتا ہے اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے انسان سب خسارے کے اندر ہیں، لیکن فرمایا کہ کامیابی اور کامرانی انسانوں میں سے اس انسان کے مقدر میں ہے، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا کہ جس نے حق کا دامن تھام کے رکھا اور جس نے صبر کا دامن تھام کے رکھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادقین کے لیے، صابرین کے لیے، جو اللہ کے صادقین بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صابرین بندے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے اجر کا ذکر فرمایا ہے، اپنے فضل کا ذکر فرمایا، اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایسے نہیں ملتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے انسان کو بڑی محنتیں، مشقتیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور فرمانبرداری اختیار کرنی پڑتی ہے، تب جا کر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان نے واویلا کر دیا، شور کر دیا اور ناصبری کر دی انسان نے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کسی تکلیف پر اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں کسی تکلیف پر، کسی مصیبت پر کہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ کو ہمارا گھر ہی ملا تھا اس بیماری کے لیے، اس تکلیف کے لیے، اس موت کے لیے، اور کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ بلکہ بعض لوگ نقل کفر، کفر نباشد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ظلم کا لفظ جو ہے منسوب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ان کو ہوش بھی آتا ہے تو ان کا ہوش آنا کسی کام کا نہیں ہے۔ فرمایا یہی موقع تھا کہ انسان صبر کرتا، اللہ کی حمد کرتا، اللہ کی تسبیح بیان کرتا، میرا رب کرم کر دیتا، اس سے بڑھ کر نعمت بھی عطا فرماتا، اور آخرت کے اندر اس صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اجر رکھتا۔ لیکن اگر اس وقت ناصبری کے کلمات کہہ دیے اور نعوذ باللہ کفریہ تک کلمات کہہ دیے تو ایمان بھی برباد ہو گئی، دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو سب سے بڑھ کر قرآن نے ہمیں یہی سبق دیا، یہی تلقین فرمائی، یہی درس دیا۔ فرمایا کہ تم صبر اختیار کرو، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی معیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے ہر مرحلے پر صبر کا دامن تھامنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔